السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصری اس خصوصی ٹرانسمیشن شہادت دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 6 جنوری ہے، 3 جمادی الثانی ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے ان پروگرامز کے فارمیٹ کا علم ہے۔ اس میں جو ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عظیم الشان شخصیت آپ در نگاہ قرآن، در نگاہ پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، در نگاہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور باقی جملہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں کس طرح سے آپ کے ذکر کو بیان کیا گیا، ان تمام چیزوں کے اوپر تاریخی حوالہ جات کے ساتھ آپ کی خدمت میں مسلسل حاضر رہے ہیں۔ آج خصوصی ٹرانسمیشن آپ کی حوالے سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ دو شخصیات ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں۔ علامہ سید محبوب مہدی عابدی صاحب یو ایس اے امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں، عالمہ معصومہ جعفری صاحبہ کینیا سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اپنے دونوں مہمانان گرامی کی خدمت میں مؤدبانہ سلام بھی عرض کریں گے اور پرسہ بھی پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم سسٹرز۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بلا فاصلہ ناظرین، پروگرام کا جو آغاز کرتے ہیں تھوڑی سی تمہیدی گفتگو سے، اور علامہ سید محبوب مہدی عابدی صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو کائنات کی کیا کسی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا مقایسہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی فضیلت، آپ کا علم، آپ کا کمال، آپ کا رتبہ، آپ کا مرتبہ، آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کا مرتبہ پیش خدا، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا اس دنیا کی معصوم و غیر معصوم کسی بھی شخصیت کے ساتھ آپ کی شخصیت کا مقایسہ ممکن ہے قبلہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء ازداها وتمام منن والاها، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں جناب آغا علی مدنی صاحب اور سسٹر کی خدمت میں تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں اس یوم غم کے سلسلے میں۔ جزاک اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے بہت اہم سوال سے گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ سے کیا کسی کا مقایسہ کیا جا سکتا ہے؟ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ پوری کائنات میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس سے ان کا مقایسہ کیا جائے، اور یا یہ کہا جائے کہ جن کو ان کے برابر قرار دیا جائے۔ خاتم النبیین اور امیر المؤمنین کے بعد وہ پوری کائنات میں افضل ترین وجود ہیں تمام موجودات میں۔ اور جب تک مقایسے کی بات ہے تو اس بات کو تو خود پیغمبر اسلام واضح طور پہ بیان فرما چکے ہیں کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفو، اگر علی نہیں ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں ہوتا۔ کفر نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ تو کوئی تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ ہاں، اگر مقایسے کی بات ہے، بہت سے لوگ مقابلہ کرتے ہیں جناب معصومہ سے غیر معصومین کا، یہ بہت بڑا جرم میں اس کو سمجھتا ہوں۔ ایز لانگ ایز ان کا کوئی عقیدہ ہے تو ہم سب کے عقیدوں کا احترام کرتے ہیں، نو پرابلم، لیکن وہ لوگ جو جان بوجھ کر جناب معصومہ کی عظمت کو سمجھنے کے باوجود بھی کسی بھی شخصیت کو ان کے مقابلے پر لے کر آتے ہیں، کسی کو بھی، کوئی بھی، تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ رسول اللہ کے مقابلے پر کسی کو لائے۔ یعنی آپ کے سوال کو اس طرح ہم ریفریش کر سکتے ہیں، آپ کے سوال کو کہ کیا رسول کائنات سے کسی کا مقایسہ کائنات میں ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، بالکل ایسی ہے۔ اللہ ہے وہی جواب میرا جناب معصومہ کے سلسلے میں ہوگا، اس صحیح۔ لیے کہ جو حکم کل پر ہوتا ہے وہی حکم جز پر بھی نافذ ہوتا ہے۔ پیغمبر صحیح۔ اسلام اس بات کی وضاحت دو لفظوں میں کر چکے ہیں، دو جملوں میں۔ ایک بار یہ فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، بضعۃ منی میرا جز ہے، میرا حصہ ہے، یعنی جو کچھ پیغمبر ہیں اس کا حصہ شہزادی ہیں،
تو کیا پیغمبر اسلام سے دنیا کے کسی انسان کا مقایسہ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو. تو ہر اللہ انسان یہ اکبر. کہے گا کہ نبیین تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ و برتر ہیں، سید الانبیاء ہیں، لہٰذا ان سے کسی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. وہ سب کے نہ صرف ان سے افضل ہیں بلکہ تمام انبیاء کے وہ مولا ہیں، مولا. اللہ مولا ہے. جب سبحان وہ اللہ. تمام انبیاء سے افضل ہیں تو کیا کل کے کل افضل ہیں یا ان کا صرف کچھ حصہ افضل ہے اور کچھ حصہ افضل نہیں ہے؟ تو ہر انسان کہے گا یہ تو سبحان کوئی اللہ. بات ہی نہیں ہوئی. کل کے کل افضل ہیں. جب کل کے کل افضل ہیں تو اس کل کا ایک جز ہے جس کو فاطمہ کہا جا سکتا ہے. اللہ فاطمہ اکبر. سلام سبحان اللہ اللہ. علیہ اللہ صلی اللہ تمام علیہ. انبیاء سے افضل ہیں، لہٰذا جناب سیدہ کے مقابلے پر کسی کو لانا یہ توہین رسالت ہے، یہ توہین خاتم النبیین ہے. کسی شخص کے اللہ لیے بھی اکبر. یہ کہنا کہ فاطمہ سے افضل ہیں یا فاطمہ سے بہتر ہیں یا فاطمہ سے زیادہ سچے ہیں یا فاطمہ سے زیادہ عبادت گزار ہیں یا فاطمہ سے زیادہ صاحب علم ہیں، کسی بھی شخص کو چاہے مرد ہو یا عورت، اس کو جناب معصومہ کے مقابلے پر لا کر اس کو یعنی کسی خاتون کو یا کسی مرد کو افضل قرار دینا رسول کائنات کی توہین ہے. اللہ دوسری اکبر. بات یہ ہے اللہ. کہ امیر المؤمنین کے بارے میں کیا امیر المؤمنین کے مقابلے پر کسی کو لایا جا سکتا ہے؟ کیا ان کی عظمتیں، ان کے فضائل، اس کا کوئی احسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو پیغمبر اسلام نے نہیں یہ ہو سکتا. فرمایا کہ لو لا علی، اگر علی نہیں ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہیں ہوتا، کوئی برابر نہیں ہوتا، کوئی ہمسر نہیں ہوتا. یعنی کوئی عظمت امیر المؤمنین تک پہنچے تب جا کر فاطمہ کے برابر ہوتا ہے. وہ تمام اللہ فضائل، اکبر. وہ عظمتیں، وہ کمالات جو امیر المؤمنین کے ہیں وہ کسی میں پائے بہت جائیں خوبصورت تو بات ہے. فاطمہ کے برابر بہت خوبصورت بات ہے. اللہ تو اکبر. جا اللہ کر اکبر. علی کے برابر کوئی ہوگا. جب کائنات میں دنیا میں اللہ کوئی نبی ہی صحیح، اسی لیے فرما دیا آدم کان امدونہ، چاہے وہ آدم ہو یا کوئی اور، فاطمہ کے اللہ برابر اکبر. کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو اب سوچیں کہ جب سبحان انبیاء اللہ. فاطمہ کے برابر نہیں ہو سکتے اور جناب مریم بھی فاطمہ کے برابر نہیں ہو سکتی. جناب مریم بھی فاطمہ کی عظمت جہاں ہے وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکتی. ہاں بے شک وہ عظیم خواتین میں ہیں بلا شبہ، لیکن اگر مقایسہ کیا جاتا ہے جناب سیدہ سے تو جناب سیدہ بہت بلند ہیں جناب مریم سے. بلکہ یوں کہا جائے اللہ اکبر. کہ بے جو شک. امام اور معموم کا فرق ہوتا ہے، جو وہ ہے. اللہ اکبر. سردار اور فالوور کا فرق ہوتا ہے، وہ جناب سیدہ میں اور جناب مریم میں فرق ہے. اس لیے کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ اہل جنت الجنہ. کی خواتین کی سردار ہیں. جب جنت کی بے شک. خواتین کی سردار ہیں تو بتائیں کہ جنت میں جناب مریم ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ہوں گی. تو جناب بالکل ایسے. مریم کی بھی سردار ہیں جناب معصومہ. تو ہر اعتبار سے سبحان جناب اللہ. معصومہ کا جو مقام ہے بہت واضح ہے. اس میں کوئی فلسفیانہ گفتگو کر کے گھما پھرا کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھی سیدھے سیدھی بات سیدھے ہے. صحیح مسائل بات. جناب فاطمہ کی جو عظمت ہے، ان کا جو مقام ہے، اس تک طائر فکر پہنچ ہی نہیں سکتا. لا یقاس سبحان اللہ. بآل محمد احد. امیر المؤمنین نے اوور آل نہ صرف اللہ جناب سیدہ کے لیے کہا، آل محمد کے لیے کہا کہ لا یقاس بآل محمد احد، نہج البلاغہ میں، کہ آل محمد کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ قبلہ. سبحان اللہ. تو ناظرین بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ جو آج کے پروگرام کا جو باقاعدہ آغاز ہو گیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عظیم الشان شخصیت کے گرد جو ہے وہ قرآن استدلال کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، علم کلام کے ساتھ، فلسفے کے ساتھ، علم منطق کے ساتھ مختلف جہتوں سے جو ہے وہ آپ کی شخصیت علمی کو جو ہے وہ موضوع بحث بنایا جائے گا اور ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، مختلف جہتوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ عالمہ معصومہ جعفری صاحبہ کینیا سے موجود ہیں. سسٹر، اس میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی اگر ذات اقدس کو دیکھیں تو اس میں کون سی ایسی ابیات ہم کو ملتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم آج خواتین کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو ذات ہے، شہزادی کی جو ذات ہے، وہ ایک رول ماڈل ہے. اور یعنی آج کے دور میں کیونکہ جس طرح قرآن ایک معجزہ ہے، ہر 20 سال کے بعد، ہر 15 سال کے بعد ایک نئی جنریشن نئے تقاضوں کے ساتھ سوال کرتی ہے اور قرآن کریم اس کی علمی پیاس کو بجھانے کی استطاعت رکھتا ہے اور قیامت تک ان کی پیاس کو بجھاتا چلا جائے گا. اسی طرح محمد علیہ محمد کی شخصیات، ان کا کلام امام الکلام ہوتا ہے. تو آپ کی شخصیت، جناب زہرا کی شخصیت قیامت تک آنے والی تمام ماؤں کے لیے ایک، اور تمام ہماری بیٹیوں کے لیے، تمام خواتین کے لیے ایک رول ماڈل رہے گی. اس کو کس طرح سے ہم پیش کریں، وہ اسلوب کیا ہے؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك إنا لله وإنا إليه راجعون. میں سب سے پہلے قلب عالم امکان منشی عالم بشریت عزادار واقعی اور حقیقی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ہمارے محترم بھائی دونوں سادات ذریہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہے. آپ دونوں کو اور تمام عاشقان ولایت کی خدمت میں تسلیت عرض کرنا چاہوں گی. آپ نے اتنا اچھا سوال کیا شب شہادت، شام شہادت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ ایام فاطمیہ میں سمجھتی ہوں ایک انسٹیٹیوٹ آف سیدہ کونین فاطمۃ الزہرا لیڈی آف لائٹ ہے کہ ایام فاطمیہ کو جو درک کرے گا، ایام فاطمیہ میں جو میسیجز آپ کو سننے کو ملے گا، بحر عمیق، ام الائمہ، بضعۃ الرسول، فخر مرتضیٰ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. ہم اپنی زندگی کو اگر فاطمی بنائیں، آپ ابھی دنیا میں جہاں پر بھی دیکھ لیں، یو کے میں، یو ایس میں، یو اے میں، انڈیا، پاکستان، عرب کنٹریز، جہاں دیکھ لو ہمیں ایک عزا کا سما نظر آتا ہے. تو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جہاں آپ ایام فاطمیہ میں اپنے لباس کو بدلتے ہیں، جہاں آپ جگہ بدلتے ہو، ذکر ظاہری صرف نہ کرے بلکہ آئیے فکر فاطمی کو اپنائیں. اور ان مجالس میں ہماری کوشش، ان پروگرامز میں ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اس راز کو، اس سیکریٹ کو جانیں جو ایک ٹریجر ہے، جو ایک خزانہ ہے ام الائمہ کی خوشیوں کا. وہ فاطمہ جو راضیہ، وہ فاطمہ جو مرضیہ، مطلب سیٹسفائی تھی وہ اپنی لائف میں. اگر کوئی خاتون، کیا کوئی بھی انسان، آپ یہ سوچیے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وہ ہستی جو پیکوک آف جنہ، جس کے اندر جمال یوسف، جس کے اندر کمال عیسیٰ، جس کے اندر کلام موسیٰ، وہ یہ بیان فرما رہے ان لی فی ابنتی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے میں جو تمام تر کمالات کا نچوڑ ہوں، میرے لیے رفتار میں، کردار میں، ایون سیاست میں، بصیرت میں، زہد میں، عبادت میں، مہدی صاحب الزمان کے لیے اسوہ اور آئیڈیل بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. تو بقیت النبوہ، بضعۃ الرسول کے بارے میں آج کل کے صرف خواتین کو ہم کیوں محدود کریں؟ پورے انسانوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، آپ ایز اے رول ماڈل، ایک بہترین کمپلیٹ آئیڈیل جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان کی لائف کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھنا ہوگا ان کی عظمت، ان کی بلندی، ان کا مقام عند اللہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد عند النبی کیا ہے، اس کے بعد عند الائمہ کیا ہے، اس کے بعد عند الملائکہ کیا ہے. اینڈ دین آپ خود، آپ کا ضمیر، آپ کا پورا وجود جھوم اٹھے گا، وہ نعرہ لگا لے گا کہ میرے لیے اسوہ، میرے لیے آئیڈیل فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. عند اللہ آپ دیکھیے، بہت اختصار کے ساتھ بتا دوں کہ پروردگار عالم ان اللہ یرضی لرضاها ویغضب بغضبها. آپ کی میری لائف، موسوی بھائی، یہ ہمارے مولانا صاحب سے میں اجازت لینا چاہوں گی، ہماری لائف کو اگر ہم دیکھیں گے، خوشی اور غم، کسی چیز کو یا پسند کرنا یا ناپسند کرنا، ہماری زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو پسند کرتے ہیں، کچھ چیزوں سے ایوائڈ کرتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے. لیکن اللہ کیا فرما رہے؟ اللہ فرماتا ہے خدا کا خلاصہ فاطمہ کی ذات.
اللہ اکبر خدا اللہ کا اکبر اللہ خلاصہ سبحان اللہ اللہ راضی ہوتا ہے رضایت سید کونین. تو آپ سوچئے سید سلام کونین کا میرٹ کتنا اونچا ہے کہ جنت کے دروازے پر جو ٹائٹل رب نے دی ہے وہ یہ ہے فاطمہ خیرۃ اللہ. اب چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مسلک سے ہو، خدا کہہ رہا ہے کسی کہ مشرق سے جنت کے دروازے ٹائٹل یہ ہے کہ فاطمہ خیرۃ اللہ. یہ امام فخر رازی بھی، یہ شبلنجی سبحان اپنی اللہ تفسیر میں اور آلوسی اپنی اللہ تفسیر میں یہ بیان کرتے کہ فاطمہ محبوبہ خدا ہے. فاطمہ وہ نورانی ذات ہے جسے اللہ نے چوز کیا ہے، انتخاب کیا ہے. جب جنت کے دروازے کا ٹائٹل، اللہ کی رضا کا مرکز، خدا کی خوشی اور ناخوشی کا معیار اور میرٹ فاطمہ کی اللہ ذات ہو، آپ مسلک کو آپ سبحان بالا اللہ طاق رکھیے. آپ یہ ہاں دیکھیے بینگ اے مسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے ناطے خدا فرما رہا ہے کہ فاطمہ جو محبوب ہے، اللہ کی چنی ہوئی ہے، تمام اللہ خوبیوں کے لیے وہ ذات فاطمہ ہے. جتنی بار سبحان ایام اللہ فاطمیہ میں یہ نام لیتے ہیں نا ہم، لحم، ہمارا دم، ہماری روح اور قلب عشق زہرا سے لبریز ہو جاتی ہے، ہماری مقدر بخدا بدل جاتی ہے. اور جب ایام فاطمیہ میں آپ دسترخوان فاطمی کا مہمان بن کر جناب سیدہ کو بول ایز اے فرمائیے آئیڈیل آپ اگر سمجھنا چاہو، اور عند النبی صحیح بہت اختصار کے ساتھ بتا دوں، وہ تو اللہ نے فرمایا تھا. نبی فرماتے کہ اشروں میں بھی ہم وہ فضائل بیان نہیں کر سکتے. وہ نبی جس انداز سے جناب زہرا کو دیکھتے تھے، وہ نبی جس اللہ انداز میں اکبر پیمبر مشتاق ہوتے تھے جناب سیدہ کو دیکھنے کے لیے عجیب لگتا ہے. جس ہستی کے لیے جنت، جس سبحان نبی کے بول لیے فرمائیے عرش، جس نبی کے لیے لوح و قلم، جو خود وجہ تخلیق کائنات ہو، وہ ہستی کہتی اللہ ہے کہ میرے لیے رائحۃ الجنہ فاطمہ کی ذات ہے. جنہ وہ سونکھنا سبحان چاہتے ہیں اللہ فاطمہ کو. اور رسول اللہ نے آئیڈیل کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے 4 کام اپنی پوری لائف میں، آپ سوچئے کہ یہ ڈے مطلب ایک دن نہیں، 10 دن نہیں، لائف ٹائم رسول اللہ نے 4 کام کیا جو صرف جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے سلام منسوب اللہ ہے علیہ کہ اے دنیا والوں، تمہیں کمپلیٹ اسوہ آئیڈیل جس کے چادر کو تھام کر دنیا میں عاقبت اللہ بخیر، اکبر ٹھیک ہے، آخرت میں سرخرو، صحیح اور جب صحرائے محشر میں ندا سے آواز آئے گی، تم پراؤڈلی اپنے آپ کو مسلم انٹروڈیوس کرتے بالکل ہوئے صحیح جنت الفردوس میں اعلی علیین کے مقام پر جانا چاہتے ہو، آؤ پہچان لو. یہ 4 کام سوائے فاطمہ کے میں نے کسی اور کے لیے نہیں کیا. اور وہ 4 کام کیا ہے یہ آلوسی اپنی تفسیر میں بیان کر رہا ہے. اور میں صحیح حیران قبلہ رہتی ہوں کالر جب میں دیکھتی ہوں کہ یہ سسٹر جو کالر کو لے 4 لو کوالٹی ہے. جی جی سسٹر کالر کو بھی شامل کر لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی کالر کو بھی شامل کر لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی لائن ہماری ڈراپ ہو گئی، آپ تمام کر لیں پھر ہم قبلہ کی جی. طرف پڑھتے ہیں. تو بسم اللہ. اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہے. یہ 4 کوالٹی رسول اللہ نے صرف فاطمہ سے منسوب اور فاطمہ کے لیے کیا. وہ کیا ہے؟ قام الیہا، اجلسہا مجلسہ، رحب بہا وقبل یدیہا. جیسے ہی زہرا کو دیکھا کرتے رسول خدا 4 کام کیا کرتے. قام الیہا یعنی دوڑتے تھے، تڑپتے ہوئے جناب سیدہ اللہ کے اکبر جانب آپ چلے جاتے. اجلسہا مجلسہ یعنی آبائے نبوت کو اتار کر بچھا کے اپنی جگہ اپنے مقام پر جناب سیدہ کو بٹھا دیا کرتے. بٹھاتے. رحب اللہ بہا اکبر اللہ اکبر ویلکم کرتے، اہلا و سہلا یا قرۃ سہلا. عینی یا بضعۃ الرسول ام ابیہا. اور اسی طرح وقبل سبحان اللہ یدیہا یعنی لائف ٹائم رسول اللہ نے جناب فاطمہ سبحان الزہرا اللہ سلام اللہ علیہا کے سبحان اللہ ہاتھوں کا سبحان اللہ بوسہ لیا کرتے تھے. یہ 4 یہ وہ کوالٹیز کام. ہے اللہ جو اکبر. رسول اللہ نے بحکم خدا صرف جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے. اور ائمہ سبحان میں اللہ. جیسے بہت امام زمانہ نے آپ نے بھی کہا، مولانا صاحب نے بھی بیان فرمایا کہ امام زمانہ کے لیے
आइडियल है जनाबे फातिमा ज़हरा। अली को जिस वजूद पर सलाम फख्र है कि मुआविया को जब लेटर लिखते हैं मौलाए कायनात तो उसमें मेंशन फरमाते हैं हमारे लिए फख्र ये है कि फातिमा हम में से है, और इमाम हुसैन सुभान अल्लाह। मैदान करबला में मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। किबला, बहुत खूबसूरत बात जो है वो अपना सिस्टर ने की है, थोड़ी सी इसको भी आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से आपने भी कहा कि किसी का मुकायसा शहजादी की जात से किया ही नहीं जा सकता, और अगर कोई कर रहा है तो वो हकीकतन तौहीन रिसालत अंजाम दे रहा है, वो नहीं समझ रहा, या वो रसूलुल्लाह को नहीं समझ पाया है, या उसने रसूलुल्लाह की तालीमात से बेबहरा है, या फिर वो दुश्मनी है, उसके कल्ब में वो नासिबी है, वो जान के कर रहा है, तो वो तो रिसालत के जुमरे में आएगा। कुछ लोग ये तमाम चीजें समझने के बावजूद भी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से कुछ लोगों को अफजल करार देते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं क़िबला, क्या कहेंगे आप? देखें अभी आपकी इजाजत से कॉलर को शामिल कर लूँ, आपकी तरफ आता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मौसी भाई। अलैकुम सलाम। पुरसा पेश करते हैं आपको सलाम, आपके मेहमानों को भी सलाम। मौला साहब बहुत प्यारा बयान, बहुत प्यारा मुकद्दर होना चाहिए। साहब जो पिछले 5 से 7 दिन से 2-4 साल में है, उनकी हदीसों की तो किताबें पढ़ी हैं, जो रसूल पाक की गोद में पली, रसूल पाक का खून उनकी बेटियों में अभी हद तक फैला गई, और उनकी रसूल पाक जनाब रजा के जो उनके साथ रही, उनकी भी इतनी ज्यादा हदीसें हमें कहीं नहीं मिलती। 2-4 साल रहने वाली इसकी क्या? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, जज़ाकल्लाह। इसको भी अभी शामिल करते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है कि जिन्होंने 2-4 साल जो है वो रिसालत माप के साथ गुजारे, उनसे हजारों हदीसें, और जिसने 25 साल शिरकत बगैर जो है वो जिंदगी की रसूलुल्लाह के साथ चंद हदीसें भी नहीं। तासुब है। बहरहाल क़िबला, ऐसा लोग क्यों करते हैं, जो मैंने आपकी खिदमत में सवाल रखा कि जानते हुए तौहीन रिसालत अंजाम देते हैं, शहजादी का मुकायसा करते हैं और लोगों को अफजल समझते हैं। जी हाँ, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अभी एक ताज़ा आयतुल्लाह सिस्तानी का एक फतवा है। फतवा क्या है, उनका एक जवाब है एक सवाल का असल में। तो उनसे यही पूछा गया कि हम अय्याम अज़ा किस तरह मनाएं, और बहुत हम जज्बात में होते हैं, ख़ासतौर पर जनाब मासूमा की जो मजलूमियत सुनने के बाद इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो हम उसको कैसे पेश करें, हम इन अय्याम अज़ा को कैसे मनाएं। तो बहुत उम्दा बात उन्होंने कही कि आप अय्याम अज़ा मनाएं, अपने जज्बात पर काबू रखें, ये वो जज्बात हैं जो ईमान की अलामत है साहब। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि बरादरान अहल सुन्नत की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, उसमें आप कोई ऐसा काम नहीं करें। उसका रीज़न जो पेश किया बहुत प्यारा है, और इसमें आपका जवाब आता है। उन्होंने कहा कि देखें, ये जो हमारे सुन्नी भाई हैं, इन्होंने जनाब सैयदा पे जुल्म नहीं किया है, नहीं ये उस पर राजी हैं। बहुत अच्छी बात है, वाह। दोनों बातें बहुत जबरदस्त हैं ये, जी हाँ, बहुत उम्दा। और नहीं इनको इल्म है। तीसरी बात ये कि इनको इल्म भी नहीं है, हाँ, बताया ही नहीं गया बेचारों को। तो मेरे भाई आप यकीन जाने, हमारे बरादरान अहले सुन्नत बेपनाह मोहब्बत करते हैं अहले बैत से, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं कि उनको धोखे में रखा गया है, उन्हें इल्म ही नहीं है। और इसलिए हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बातें हैं। अभी सिस्टर ने एक हदीस बयान की, और ये तमाम बरादरान अहल सुन्नत, खुद बड़े बड़े उलमा ने इसको लिखा है कि जब पैगंबर के पास शहजादी कुल्लमा दखलत अलैह, जब भी तशरीफ लाती थी, काम लहा नहीं, काम इलैहा, यानी दौड़ के उनकी तरफ जा, वरहबहा, यानी वेलकम करते थे। बेटी रोज आ रही है सामने, रोज देखना, वेलकम क्या करना, यानी वेलकम करते थे। वक़ब्बल यदैहा, उसके चूमे जाते हैं, बड़ों के हाथ चूमे जाते हैं, बुजुर्गों के मुहतरम जो होते हैं किसी के लिए। आप जब जाते हैं तो आयतुल्लाह सिस्तानी के आप हाथ चूमेंगे, आयतुल्लाह सिस्तानी आपके हाथ नहीं चूमेंगे।
کائنات کا سید و سردار، کائنات کا وجہ تخلیق کائنات، وہ ہاتھ چوم رہا ہے کس کے؟ اچھا چلیں، یہ ہو گیا. وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ، اپنی جگہ ان کو بٹھا دیا کرتے تھے. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ کا ماشاءاللہ پروگرام شیعہ اور سنی سب بھائی بہن سب سنتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے. ہمارا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری نہیں، کسی کی توہین نہیں، کسی کو ڈیگریڈ کرنا نہیں، لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کامن سینس سے میرے بھائی سوچو، نہ میری سنو نہ کسی اور مولوی ملا کی سنو. یہ بات طے شدہ ہے، صرف یہ پوچھ لو کہ کیا ایسا ہوتا تھا جب فاطمہ آتی تھیں تو کیا وہ کھڑے ہوتے تھے تعظیم کے لیے؟ اگر آپ کا مولوی کہتے کہ ہاں کھڑے ہوتے تھے تو ان سے پوچھیں کہ پھر کیا تم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہو؟ تو سمپل سا سوال ہے. ہاں اگر سنت ہو تو پھر سب پر لازم آئے گا. پھر اگر ایسا ہے تو رسول اللہ کا ہر عمل سنت ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ آپ تو مولانا ہیں، آپ تو قاری ہیں، آپ تو حافظ ہیں، آپ اپنی بیٹی جب آپ کی آتی ہے کیوں نہیں آپ کھڑے ہوتے؟ کیا ہے اس کا جواب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بیٹی کے لیے نہیں، وہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے. سنت یہ نہیں بنے گی، سنت یہ نہیں بنے گی کہ بیٹی کے لیے کھڑا ہوا جائے. سنت رسول یہ بنے گی کہ فاطمہ کا احترام کیا جائے. یعنی جب پیغمبر اسلام تعظیم کر رہے ہیں جس کی، اس کی تم تعظیم کرو. تو امت پر سنت یہ بنی، واجب یہ ہوا کہ رسول اللہ جس کی تعظیم کر رہے ہیں سب اس کی تعظیم کریں. اور نہ صرف رسول، وہ سید الانبیاء ہیں. جب سید الانبیاء کھڑے ہو رہے ہیں تو کیا اگر آدم ہوں گے بیٹھے رہیں گے؟ کیا نوح بیٹھے رہیں گے؟ ابراہیم اور یہ سب کھڑے ہوں گے نبی کے ساتھ. پوری کائنات فاطمہ کی عظمت کے سامنے نظر آتی ہے اس حدیث کی روشنی میں. تو اللہ محترم آپ اس پر غور کریں. نہ صرف یہ، آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو جانتے ہیں اور پھر بھی ایسی بات کرتے ہیں. ابھی جیسے آپ نے دیکھا پاکستان میں ایک صاحب نے کہا کہ نعوذ باللہ فاطمہ نے خطا کی. کتنی بڑی جرأت تھی یہ، کتنی بڑی جسارت تھی یہ، کہ ایک تو جناب معصومہ کے مقابلے پر کسی کو کچھ سمجھنا یہ خود جرم ہے، یہ خود بہت بڑا گناہ ہے. آپ یہ مت کہیں کہ فلاں صدیق ہیں اور یہ بھائی صدیق آپ نے کہا ہے اس کو، آپ کہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ضرور کہیں اس کو صدیق، لیکن آپ جس کو آپ صدیق فرمائیں آپ کو اس کے مقابلے پر نہیں لا سکتے جس کو اللہ نے صدیق قرار دیا ہے. یہ آپ لے لیں فرمائیں نقوی صاحب. نہیں آپ لے لیں نقوی صاحب ایک سیکنڈ، نقوی صاحب ایک منٹ، نقوی صاحب ایک منٹ. جی ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ سے آ جائیں، تھوڑا سا ہولڈ فرما لیں تاکہ بات کمپلیٹ ہو تو پھر میں آپ کو شامل کروں. جی قبلہ بات کمپلیٹ کر دیں، ڈراپ ہو گئی. نہیں آپ ان کو لے لیں کیونکہ وہ پھر جو ہے ڈسٹرب ہو رہا ہے بیچ میں. جی وہ دوبارہ کر رہے ہیں. نقوی صاحب کی کال آ جاتی ہے دوبارہ تو میں بھی فوراً لے لیتا ہوں، پھر تھرو نہیں ہو رہی ابھی لائن. جی ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولا علی مدد. کون صاحب کہاں سے؟ میں پاکستان گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. جی بسم اللہ فرمائیے میرے بھائی. جی میں پاک بیجی سلام اللہ علیہ کا پرچہ پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ پروردگار کوئی غم نہ دے. جزاک اللہ. اور کہنا چاہتا ہوں کہ نبی جی ٹی وی سے مت سنیں، فون پہ بات کریں، وقت بہت کم ہے. بسم اللہ فرمائیں. ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ ٹی وی سے سن رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ بات نہیں ہو پائے گی. آپ کا پوائنٹ آ گیا، انشاءاللہ اس کو ابھی اسی پہ بات ہو رہی ہے. جی قبلہ کنٹینیو کیجیے. جی بسم اللہ قبلہ کنٹینیو کیجیے. دیکھیں بہت اہم پیغام امت مسلمہ کے لیے یہ ہے کہ یہ لوگ جو خود کو لیڈر، رہبر اور قوم کے مولوی اور ملا کہتے ہیں، ان لوگوں سے یہ سوال کیا جائے کہ بھئی حضرت زہرا کی عظمت تمام کتب احادیث اور معتبر کتابوں میں اور صحاح ستہ میں موجود ہے، ان کے مقابلے پر آپ کسی کو لاتے ہیں اور اس کے بعد جسارت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ایک تو مقابلے پر لانا پھر ان کو خطاوار ٹھہرانا. یعنی جو فاطمہ کے مقابلے پر آئے وہ خطاوار نہیں ہے، اس کو خطاوار نہیں کہہ سکتے، لیکن فاطمہ کو خطاوار کہنا تو یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اور یہ رسول اللہ کی توہین ہے، قرآن کی توہین ہے، یہ اللہ کی توہین ہے
اس لیے کہ اللہ نے یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی صدیقہ میں کہہ رہا ہوں ان کو. اور سب سے بڑی بات وہی ہے سمپل لاجک، یعنی سیدھی سامنے کی باتیں کریں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بھئی فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے. اسی طرح کا سوال یہ ہے کہ مباہلے میں اگر کوئی شخص صدیقہ موجود ہے تو کیوں نہیں لے کر گئے رسول اللہ؟ لے جاتے، اس کو بھی لے جاتے. اور وہاں پر گنجائش موجود ہے، جمع کے صیغے ہیں، لے جائیں ان کو. نہیں لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تعارف کرانا چاہتا ہے، صرف نام لے کر نہیں کہ یہ ہیں اور یہ ہیں، دکھا کر کہ یہ دیکھ لو یہ جی 5 نقوی صاحب ایک سیکنڈ ہولڈ فرمائیں. یا صدیقہ موجود ہوتی تو پیغمبر اس کو لے کر جاتے اور خدا حکم دیتا ان کو لے جاؤ. تو جنہیں خدا تعارف کرائے بحیثیت صدیق اور صدیقہ، اس کے مقابلے پر کسی کا لانا، یہ تو خود عوام کو پوچھنا چاہیے، یہ تو مسلمانوں کو پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ اس کو کس کے مقابلے پر لا رہے ہیں. جی ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح. بسم اللہ جی. کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. موشی بھائی میں اور جنی چھوٹا سا سوال پوچھنا مولانا سے. مولانا صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ان کو اندھیرے میں رکھا گیا ہے، سنت بھائیوں کو ان کو نہیں بتایا گیا سب کچھ، لیکن جو بتایا گیا اس پہ بھی تو تھوڑی روشنی ڈالے نا کہ جو انہیں پتا ہے کہ رسول پاک کے جنازے پہ گئے نہیں ہے، بیٹی نے جنازے پہ آنے نہیں دیا، تو اگر اس کی وجوہات تھی تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا نا، کوئی جنازہ بھی چھوڑ گئے اور انہیں جنازے پہ آنے کی اجازت نہیں دی گئی. یہ بھی تو کچھ ایسی چیزیں ریزن ہے نا جی، اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں. یہ تو سب کو پتا بہت اچھا سوال ہے. سب جانتے ہیں نا اس بات کو. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ تھوڑا سا میں اضافہ کروں، بڑا تھوڑا سا اس میں اضافہ کروں. بہت شکریہ نقوی صاحب. نقوی صاحب کہنے کا مقصد یہ کہ کیا یہ واقعی بتایا گیا ہے کہ جنازے کو چھوڑ کر گئے ہیں، یا اس میں بھی امینڈمنٹ کر دی گئی ہے کہ نہیں جی وہ فلاں صاحب نے نماز پڑھائی تھی. میں نے تو جہاں تک جن لوگوں سے بات کی انہوں نے یہ کہا کہ جی نماز پڑھائی تھی، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا. جی ہاں سنیں، آیت اللہ سیستانی نے اپنے اس ارشاد میں آخر میں یہ کہا ہے کہ جتنے بھی گفتگو ہے اس سلسلے میں اس کو علمی دائرے میں محدود رکھا جائے. کیا پیاری بات ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر خیال رکھ رہے ہیں اس بات کا تو اس خیال رکھنے میں آپ اپنا پوائنٹ پیش نہیں کر سکیں. دیکھیں بہت ہی اہم ہے یہ مسائل کہ معلوم ہے کہ شہزادی کی قبر کہاں ہے بتائیں. ایک ہی بیٹی رسول اللہ کی، اس کی قبر کیوں چھپائی گئی؟ اور بخاری جیسی کتاب میں جب صاف صاف موجود ہے کہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہا ناراض رہیں، وَلَمْ تُكَلِّمُهُ حَتَّى مَاتَتْ، آخری وقت تک بات تک نہیں کی، سلام کا جواب تک نہیں دیا، ناراض رہیں. اور غضبت علیہ کا لفظ ہے، غضبت علیہ کا لفظ ہے، ان پر غضبناک ہوئی. کون؟ فاطمہ. تو یہ میرے بھائی جتنے مسلمان ہیں، کیا یہ لوگ ان کو پتہ نہیں ہے؟ اور اگر ان کو نہیں بتایا گیا ہے تو یہ خود کیا معلومات حاصل نہیں کر سکتے؟ آج تو علم کا دور ہے، آج تو انٹرنیٹ میں آپ مجبور نہیں ہیں کہ کسی مدرسے میں جا کر ہی کوئی بات جو ہے حاصل کریں، آپ خود مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس علم ہے. پھر جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ میری بات مت سنیے، کسی اور کی بات بھی مت سنیے، خود ریسرچ کیجئے، تحقیق کیجئے کہ کیا واقعی جناب فاطمہ کے جنازے میں کوئی شریک ہوا؟ کیا جناب فاطمہ کی قبر کبھی ان کو پتہ چلا؟ کیوں نہیں معلوم ہوا؟ اتنی کیا ناراضگی تھی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میرے جنازے میں شریک نہیں ہوں؟ اور غضب کا لفظ بڑے غضب کا ہے میرے بھائی، غضب کا لفظ ہے. اور اسی بخاری میں یہ موجود ہے، اسی بخاری میں موجود ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی من اغضبہا. یہ عجیب بات ہے، صحیح مسلم میں ہے من آذاہا فقط آذانی، لیکن صحیح بخاری میں لفظ ہے من اغضبہا فقط اغضبنی، جو اس کو غضبناک ہے مجھ کو غضبناک کیا، اور جس نے مجھ کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. تو اللہ کا غضب ہے اس پر جس پر فاطمہ کا غضب ہے. ان اللہ یرضی لرضاها ویغضب لغضبها. تو غضب فاطمہ اللہ کا غضب ہے. یعنی یہ بات بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ بات بھی بتانے کی ضرورت ہے. یہ سمپل لاجک کی باتیں ہیں، سمپل باتیں کہ جو خود ان کو مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے اور انہی کی کتابوں میں موجود ہیں. موجود ہے. کسی کی دل آزاری کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف حقائق کو سامنے پیش کر رہے ہیں. ایسی اور یہ تو راہ نجات پیش کر رہے ہیں، اس میں تو احسان مند ہونا چاہیے. اگر ہم زبان نہ کھولیں، ہم نہ بتائیں تو پھر فرشتے ہی سوال کریں گے نا. پھر تو فرشتے پوچھیں گے. یہ تو بہت اچھا ہے کہ ان بیچاروں کو کیوں اندھیرے میں رکھا گیا، انہیں کچھ بتایا بالکل ٹھیک ہے. ان کو پتہ نہیں. یعنی اندھیرے میں رکھنے کی یہ صورت تھی کہ معاویہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ علی نماز ہی نہیں پڑھتے. ان کو تعجب ہوا کہ علی مسجد میں شہید ہوئے، ان کو حیرت ہو گئی. اس حد تک اندھیرے میں رکھنا
سمجھے نا. تو آج تک بھی یہ اندھیرا ٹھیک ہے موجود میں ہے, آپ کو یہ اندھیرا ہٹنا چاہیے. موجود ہے علم کی باتیں سامنے آنی چاہیے, معلومات سامنے آنی چاہیے, سب کو عظمت بالکل فاطمہ صحیح معلوم ہونے چاہیے. اور ایام الفاطمیہ یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بلکہ پوری دنیا کو عظمت جناب معصومہ سے آگاہ کریں اور باخبر کریں. بالکل صحیح. بہت خوبصورت جو ہے وہ ناظرین گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. سسٹر آپ کی طرف آئیں گے. جو آپ نے چیزیں بیان کی, اس پر قبلہ نے بھی گفتگو فرمائی, تھوڑا سا اس کو اگر آپ اپنی بات کو مکمل کر دیں. اور اس کے بعد مقام علمی جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے, جیسے کہ آپ نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ وہ پورے صرف وجود زن کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے اسوہ ہیں. اس کو جو ہے وہ تھوڑی سی اس کے اوپر اور بات ہوگی. کالر کو شامل کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیں میرے بھائی, ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی فون پہ بات کریں. جی فون پہ بات کریں. سوال ہے میرا کہ جب بیوی پاک نے فرمایا تھا مجھ پر میرے بابا کے بعد وہ ظلم ہوئے, اگر دنوں پر ہوتے تو وہ کالی راتیں بن جاتی, ٹھیک ہے, مرضی ہے. پہاڑوں پر ہوتے تو وہ ریزہ بن جاتے. تو ذرا تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں. اس ظلم میں اور جو کربلا میں ہوئے اس ظلم میں کیا فرق ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, زینب سلام اللہ علیہا میں سمجھ گیا. تسلسل ہے, آغاز تسلسل اس کا ثقیفہ سے شروع ہوئے. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. جی ہاں, ثقیفہ میں جو بنیاد ڈالی گئی اس کا تسلسل کربلا ہے. پائے عابد میں وہی زنجیر ہے جو ہے وہ جو ثقیفہ میں بنائی تھی کبھی, پائے عابد میں وہی زنجیر ہے. مختصر جواب یہ, علمی جواب آپ کو سسٹر دیں گی. سسٹر اپنی ان 4 جو آپ نے چیزیں پیش کی وہ پوری بات مکمل کیجیے. اور مقام علمی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صرف وجود زن کے لیے آپ نے کہا نہیں بلکہ پوری عالم انسانیت کے لیے اسوہ کاملہ ہیں. اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ اور کھول دیں. جی موسوی بھائی, میں کچھ بھی کہنے سے پہلے جیسے مولانا صاحب نے وہ 4 پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا جو شیعہ سنی کتب کے اندر موجود ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا جناب سیدہ کی معرفت اور ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے عملاً نہ صرف لساناً عملاً انجام دیا. مگر یہ جو ہمارے 2 بھائیوں نے کوشچن کیا اور مولانا صاحب نے بہت اچھے سے اس کا جواب دے دیا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی, ٹھیک ہے, اور یہ جو وصیت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کی کہ یا علی کفنی باللیل وحمنی باللیل ودفنی باللیل, کہ مجھے کفن, مجھے دفن, مجھے حنوط آپ رات میں دے دیجئے گا, اور جنہوں نے دروازہ جلایا انہیں نہ آنے دیجئے گا, میرے جنازے کا اناؤنسمنٹ یا اعلان نہ کیا جائے. یہ میں بہت ہی زیادہ اختصار کے ساتھ بتا دوں, شیعہ سنی کتب کو اگر آپ تعصب کو بالائے طاق رکھ کر دیکھ لو, 4 مومنٹ جناب فاطمہ الزہرا کی اس 75 یا 92 ڈیز میں ہمیں نظر آتا ہے. آپ جس بھی کتاب کو کھول کے دیکھ لو آپ کو نظر آتا ہے, اور وہ کھل کر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کس قدر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بضعۃ الرسول امت نبی سے ناراض اس دنیا سے چلی گئی. وہ ہستی جس کے جنازے میں ٹوٹل 14 لوگ تھے. اب آپ سوچئے, ہم خطبہ فدق کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم خطبہ فدق کی بات کرتے ہیں. جناب سیدہ نے اس بائیکاٹ میں 4 کام انجام دیا. سب سے پہلے ایک تو خطبہ فدق ہے, سیکنڈ ایک شارٹ خطبہ ہے جو انہی دنوں میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے گھر پہ دیا, جب تمام مدینہ کی خواتین ان کی عیادت کے لیے آتی ہے, اور جب انہوں نے پوچھا کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے, تو بی بی نے جواب میں کیا فرمایا, کیف اصبحتی یا بنت رسول اللہ. اس وقت جناب سیدہ نے جواب یوں دیا, من الذی نقم من ابی الحسن, جو تمہارے مردوں نے, جو تمہارے گود کے پالے بچوں نے اور جوانوں نے علی کے ساتھ کیا, وہ مجھ سے پوچھتے ہو. اور وہاں پر جناب سیدہ نے ولایت کے دفاع میں ایک شارٹ خطبہ دیا. یہ نمبر 1. سیکنڈ کام جو جناب سیدہ نے ولایت کے دفاع اور اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے جو کیا وہ یہ ہے کہ مولائے کائنات نے دیکھا بی بی بہت زیادہ گریہ فرماتی ہے. اب اس پر بھی بات ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ایموشنلی بی بی روتی تھی,
یا زخموں کے درد کو تاپ نہ لاتے ہوئے فاطمہ الزہرا روتی تھی؟ تو مولا کائنات نے جب سوال کیا کہ سیدہ آپ سے میں جدا ہو رہا ہوں، آپ بابا سے ملنے جا رہی ہے، آپ کیوں گریا کر رہی ہے؟ آپ جواب دیکھ لیجئے جناب سیدہ کیا جواب دیتی ہے، اب کی لما تلقا بعدی، کہ اے علی میں آپ کی مظلومیت اور میں ولایت کی غربت اور مظلومیت پہ رو رہی ہوں۔ اور تھرڈ کام جو جناب سیدہ نے ناراضگی کا اظہار کیا ان تمام لوگوں سے جن کو بلایا جواب نہیں آیا، کہیں سے رسپانس نہیں آیا، جنہوں نے دروازہ جلا دیا، جن کے ظلم کی وجہ سے محسن شہید ہو گیا، وہ کام یہ ہے، وہ بائیکاٹ۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بائیکاٹ کی۔ کس طریقے سے بائیکاٹ کی؟ یا علی قبر میری مخفی ہو، یا علی میرے جنازے میں انہیں آنے نہ دیجیے گا۔ اور چوتھا کام جو بی بی فاطمہ الزہرا نے کی وہ سبھی بھائی آپ سوچے، ایک لیڈی، ایک پاورفل لیڈی ہونے کے ناطے انہوں نے جو حرکت دنیا میں کی اور بتایا، جب بات دین کی ہو، جب بات ولایت کی ہو، خاتون کو گھر میں نہیں بیٹھنا، اس کو موومنٹ چلانی ہوگی، اس کو تحریک چلانی ہوگی، اس کو نہضت وجود میں لانا ہوگا۔ یہ ورلڈ لیول پہ فرسٹ لیڈی ہے جس نے سیاسی بصیرت کو اپناتے ہوئے پرسنل دشمنی کے بیس پر نہیں، مدافع ولایت بن کر جنہوں نے بیداری کی نہضت وجود میں لائی اور تحریک چلائی۔ کس طریقے سے تحریک چلائی کہ چادر عصمت کو اوڑھ کر فاطمہ الزہرا جناب حسنین کو لے کر اور زینبین کو لے کر ایوری نائٹ 40 ڈیز، یہ شیعہ سنی کتب میں موجود ہے، آپ دروازہ نوک کرتی رہی، کبھی مہاجر کے، کبھی انصار کے، اصحاب رسول اللہ کے در پہ جا کر، اور سب نے 2 رپلائی دیا۔ جنہوں نے دروازہ کھولا انہوں نے یہ کہا کہ بی بی آپ دیر سے آئی ہے، ہم نے آپ سے پہلے کچھ اور لوگوں کو زبان دے دی ہے تو ہم اب آپ کے ساتھ نہیں دے سکتے۔ اور جو بہت ہی زیادہ بے مروت تھے انہوں نے بی بی کے کھٹکھٹانے پر یا دستک دینے پر انہیں کوئی رپلائی نہیں دیا۔ یہ وہ 4 کام ہے جو جناب سیدہ نے ان 75 یا 95 ڈیز میں کیا اور دنیا کو پروف دے دیا کہ دیکھو سیدہ باہر بھی نکلی، دیکھو سیدہ نے خطبہ بھی دیا، دیکھو سیدہ رو کر بھی ولایت کو بچانے کی کوشش کی اور سیدہ نے موومنٹ بھی چلائی۔ تو اس پر کوئی شک یا بات یا بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ شیعہ سنی دونوں کتب کے اندر یہ موجود ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت ہی خوبصورت طریقے سے ناظرین جو ہے وہ گفتگو سے آگے بڑھ رہا ہے، اور میں اپنے معزز کالر سے کہوں گا کہ جب آپ کال کریں اور میں اٹینڈ کر لوں تھوڑا سا ہولڈ فرما لیا کریں، کیونکہ ایک دم میں کال کو شامل نہیں کر سکتا ہوں اخلاقی طور پر۔ جب گفتگو میں کہیں پاز آئے گا، تھوڑی بات مکمل ہوگی تو میں آپ کو شامل کروں گا۔ ابھی نقوی صاحب آپ کی کال شامل نہیں ہو پائی ہے، آپ چاہیں دوبارہ آ جائیں۔ قبلہ کی طرف تیزی کے ساتھ جاؤں گا۔ قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے ان تمام عمل کو، ان تمام چیزوں کو کھول کھول کے بیان کیا اور ان تمام ہدایت کے راستوں کی نشاندہی فرمائی، جو کہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے اوپر آواز لگائیں، کیونکہ جس کو علم ہے اس پر تو واجب ہو جاتا ہے کہ وہ تمام ان لوگوں کو جن تک ہدایت نہیں پہنچ پائی ہے، جن تک وہ راستے، وہ صراط مستقیم، وہ دین حنیف نہیں معلوم ہے، اس کا پتہ ان کو بتایا جائے، اور اتنی علمی طریقے سے، اس قدر شائستہ طریقے سے کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور میسج بھی ہمارا پہنچ جائے، یہ ہمارا کام ہے۔ تو قبلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس نے جناب زہرا کو اذیت دی، ان کا دل دکھایا، اس نے مجھے اذیت دی، من اغضبہ، جو ہے یہ کہاں تک مستند ہے، اور اگر ہے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اور جو ہے وہ ہم اس سے کیا سمجھیں کہ جس سے وہ ناراض ہو گئی، جو ہے وہ، اور اگر اس کو قرآن سے ریلیٹ کر کے دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آئے گا؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ میں سمجھتا ہوں اتنا اہم سوال ہے کہ مسلمان، جتنے مسلمان ہیں دنیا میں، سب باتیں چھوڑیں، اس پر غور کریں، سب باتیں چھوڑ دیں۔ آپ کہیں گے کیوں چھوڑ دیں؟ اس لیے کہ بھائی تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ جی پڑھتے ہیں۔ آپ یہ بچپن سے سورہ ہم پڑھتے چلے آئیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم کی ہدایت کرو۔ صراط مستقیم کو خود پھر ڈیفائن بھی کر رہے ہیں، کون سا صراط مستقیم؟
اللہ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ صحیح. اللہ کو نہیں معلوم؟ آپ بتا رہے ہیں اللہ کو کون سا صراط مستقیم؟ نہیں کہا، خدا نے ہم سے کہا ہے اس طرح کہو. کیا کہو؟ وہ راستہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اچھا تو مرتے مرتے بھی پڑھتے ہیں اس کو آخری وقت تک، 80 سال کے ہو گئے پڑھ رہے ہیں. کبھی سوچا کبھی پڑھا سمجھا ہے. کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھئی آپ کو بہت خدا خوبصورت یہ بات ہے. کہہ رہا ہے. بہت خوبصورت. دیکھیں بہت سوچنے کی بات ہے. خدا سے کہنا اہدنا یہ کافی تھا، یا اللہ ہدایت کر. وہ ہدایت کہاں کرتا؟ صراط مستقیم ہی کی تو کرے گا یا کچھ اور راستے کی ہدایت کر دے گا؟ تو پھر خدا کو ہم بتا رہے ہیں کہ کس راستے کی ہدایت کر؟ نہیں، جی خدا ہم سے کہہ رہا تھا کہ ہم سمجھیں کہ ہدایت نہیں مل سکتی جب تک تم کو صراط اللہ مستقیم نہیں مل جائے. ٹھیک، تو صراط مستقیم پہ خاموش ہو جائیں، سورہ یہاں ختم ہو جانا چاہیے. کیا آپ اللہ کو بتا رہے ہیں کون سا جو ہے صراط مستقیم؟ کہا نہیں، خدا نے ہم سے کہا کہ اس طرح کہو ان کا راستہ جن پر نعمت نازل ہوئی. مطلب یہ ہوا اللہ کہ اکبر. اللہ ہم کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم جو صراط مستقیم ہم سے مانگ رہے ہو تم کو اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک تم انعمت علیہم کو نہیں پہچان لو، جب تک تم مغضوب علیہم کو نہیں پہچان لو. ابھی جو تم نمازیں پڑھ بہت رہے ہو، خوبصورت. روزے رکھ رہے ہو مسلمانوں، اس میں تم کو پتہ ہے انعمت علیہم کون ہے؟ تم کو پتہ ہے مغضوب علیہم کون ہے؟ تو ظالم پھر کون یا ہے؟ تو قرآن آپ کو بتائے یا آپ کو وہ کتاب بتائے جو ہمارے مسلمان بھائیوں کی نظر میں بعد کتاب الباری سب سے اہم کتاب ہے. وہ کون ہے؟ بخاری. جب بخاری میں یہ روایت موجود ہے، یہ دو روایتیں موجود ہیں، دونوں کو ملا لیں اور پھر اس کو اس سورہ حمد سے ملا لیں. یہ موجود ہے کہ فاطمہ کسی پر غضبناک ہوئی. اب آپ جا کر تلاش کریں، آپ پر شرعاً واجب ہے کہ تلاش کریں کہ کس پر غضبناک ہوئی. پھر یہ موجود ہے کہ من اغضبها فقد اغضبنی، جو فاطمہ کو غضب، یہ الفاظ موجود ہیں صحیح بخاری میں. اس کی صحت کے اوپر کسی نے آج تک گفتگو نہیں کی ہے. صحیح روایت ہے، معتبر روایت ہے. اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے، ان اللہ یرضا لرضاها ویغضب لغضبها. اللہ اکبر. اللہ کا راضی اللہ ہونا اکبر. آپ کو پتہ چلے گا اللہ کب راضی ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا اللہ کب راضی ہے، آپ کو معلوم ہوگا اللہ کب غضبناک ہے. اللہ نے اپنے اللہ مظاہر اکبر. سامنے رکھیے. فاطمہ کھول فرمائیے جس قبلہ. سے راضی ہوگا اس سے خدا راضی ہوگا، فاطمہ جس سے ناراض ہوگی، غضبناک ہوگی. کھول لفظ فرمائیے حضور. غضب کا استعمال میں نے عرض کیا تھا ابھی کہ صحیح مسلم میں لفظ آذاہا فقط آذانی ہے، یہاں پر غضب کا لفظ اللہ استعمال اکبر. ہوا ہے. غضب کا غضب، لفظ ہے. اس اللہ کا اکبر. مطلب ہے کہ کچھ وہ غضب. لوگ ہیں جن پر غضب ہوا، کچھ وہ لوگ ہیں جو نعمت والے ہیں. آپ بتائیں پوری جی کائنات میں سب سے بڑی نعمت کس کے پاس ہے؟ فاطمہ سے بڑا کائنات میں میں کہتا ہوں کوئی انعام تعلیم کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. فاطمہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. ان سے بہتر مصداق انعمت علیہم کوئی نہیں ہے. کیوں؟ سب سے بڑی نعمت. یعنی کہ وہ میں وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو نان کنٹروورشل ہیں، جس میں مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہ پڑے، سامنے کی ہو میرا ہر مسلمان بھائی کہے یس یو آر رائٹ. وہ کیا؟ یہ بتائیے کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ خاتم النبیین. ان سے بڑی صلی کوئی اللہ نعمت علیہ ہے؟ وسلم. بے شک. آپ کہیں گے سبحان اللہ. نہیں. واہ. مسلمان کہیں گے ان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. یہ نعمت فاطمہ کے پاس ہے. فاطمہ جیسا اللہ اکبر. باپ کسی کو نہیں ملا کائنات میں، کسی کو. تو اتنی بڑی نعمت فاطمہ کے پاس ہے. انعمت علیہم ہے کہ نہیں؟ خود رسول انعمت علیہم ہے کہ نہیں؟ اس کے مصداق ہیں کہ نہیں؟ آپ کہیں گے یس. جب وہ ہیں تو فاطمہ اس کا جز ہیں. تو ہر اعتبار سے جس کم سے کم میں آپ کے سامنے 20 ایسے ثبوت پیش کر سکتا ہوں کہ فاطمہ انعمت علیہم کی بہترین مصداق ہے. اور سبحان اللہ مزاح ہے. خطبے میں خطبہ شروع ہی اس طرح کرتی ہیں، الحمدللہ علی ما انعم. حمد ہے اس کی جس نے نعمت نازل کی. دیکھیں پورے اللہ اکبر. پورے سورہ حمد کا خلاصہ پیش کر دیا. ہم ہیں وہ سبحان انعمت اللہ. علیہم. سبحان اللہ. اب جب وہ انعمت علیہم ہیں، قابل غور ایک بات تھوڑا سا مجھے شاید 1 منٹ زیادہ لگ جائے، لیکن اس میں صاحبان علم بھی اس پر غور کریں اور عوام بھی اس پر غور کریں. وہ لوگ جو سورہ حمد روز 10 مرتبہ ضرور پڑھتے ہیں وہ بھی اس پر غور کریں. انعمت علیہم، ان کے راستے پر جس پر تو نے نعمتیں نازل کی. اس کے اللہ مقابلے اکبر. پر جو جملہ آیا غضبت علیہم نہیں آیا. اصول یہ تھا کہ یہ کہتے ہیں ہم کہ اللہ ان کے راستے پر نہیں جن پر تو نے غضب کیا.
بہت خوبصورت بات ہے یہ. مفعول کا صیغہ آتا ہے. اس پہ پھر غور کر لیجیے گا اگر میں اس وقت مختصر وقت میں نہ سمجھا سکوں. منعم علیہم نہیں ہے, منعم علیہم کے مقابلے پر مغضوب علیہم ہوتا, یعنی جن پر نعمتیں ہوئیں نہیں, جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. تو نعمت نازل کی یعنی یہاں معروف ہے, فاعل معروف ہے, پتہ ہے کہ کس نے نعمت نازل, اللہ نے. لیکن جب غضب کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ جس پر تو نے غضب کیا. اللہ ہونا چاہیے تھا نا تو نازل کی تو تو نے غضب کیا, نہیں تم نے غضب کیا. صحیح. مغضوب علیہم جن پر غضب ہوا. اللہ اکبر. اب یہ غضب کرنے کا فاعل کون ہے یہاں؟ مفعول کے واہ صیغے واہ میں واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تسلسل سے ایک بات, یہ بلاغت قرآنی ہے, اس کو کیوں نہیں مسلمان سمجھتے, اس کو کیوں نہیں قاری ملا مولوی علماء یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو کہ بھئی وہاں سے الحمدللہ رب العالمین سے تسلسل کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے, یہاں تک کہ خدا سے بات ہو رہی ہے, انعام تعلیم تو نے نعمت نازل کی جن پر. غضب ہے. اللہ اکبر. بلاغت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے بعد غضب کا ذکر جو ہے وہ مفعول کے صیغے میں آئے. کیوں؟ تاکہ یہ بات شامل ہو جائے کہ تو جس پر غضبناک ہے اور جن پر انعمت علیہم غضبناک ہیں وہ جا کر مغضوب علیہم بنیں گے, وہ مغضوب علیہم ہوں گے, ان پر غضب. تو ابھی جو مغضوب علیہم اس کا فاعل یہاں بیان نہیں کیا گیا کہ کس کا غضب. اب ہر مسلمان کہے اللہ کا غضب, کہاں لکھا ہے اللہ کا غضب, کہتا غضبت علیہم, جبکہ لفظ غضب اس صیغے میں قرآن میں استعمال ہوا ہے. فغضب علیہ ولعنہ وعد له عذابا الیما, موجود ہے, یہ موجود اس طرح. اسی طرح یہاں ہم کہہ دیتے کہ تیرا غضب, تو نہیں کہا تیرا, کہا جس پر غضب ہوا, یعنی مجہول اور مفعول کے صیغے میں اس لیے کہا تاکہ پتہ چل جائے کہ بھئی کوئی ایسا ہوگا جس کا غضب خدا کا غضب بن جائے, اور وہ فاطمہ ہے. اللہ اکبر. اور یہ موجود سبحان ہے, اللہ سبحان اللہ سبحان کتاب میں اللہ موجود ہے, بخاری میں سبحان موجود اللہ. ہے. جس پر فاطمہ کا غضب ہے اس پر اللہ کا غضب ہے. جب اس پر اللہ کا غضب ہے تو وہ مغضوب علیہم ہے. جب وہ مغضوب علیہم ہے تو ہم یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ فاطمہ کے راستے پر چلا, ان کے راستے پر مت چلا جو فاطمہ کے مقابلے پر آ جائیں, جن پر تیرا اور فاطمہ کا غضب ہوا, ہم ان کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے. اب اگر آپ نے یہ سمجھا دیا تو لوگ پھر الحمد بھی پڑھنا چھوڑ دیں گے, تو اس کا تو پھر جو میں نے کہا کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا, یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہو جائے گی. بہرحال کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ابھی تک بغیر سمجھے میں پڑھ رہے ہیں الحمد. جس دن سمجھ میں آ گئی کہ غضب کس پر نازل ہو رہا ہے تو میرے خیال میں پھر وہ اس سے بھی جائیں گے. بہرحال سمجھنا تو ہے. اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. موسی بھائی نقوی صاحب بسم اللہ. باتیں پوچھوں گا, اور بات یہ ہے کہ پتہ کی بات آپ کر رہے تھے. قبلہ صاحب ذرا یہ بتا دیں کہ اس کے پیچھے جو تھنک ٹینک ہے وہ کون سا تھنک ٹینک کام کر رہا تھا. کہ پتہ تو بہت آگے بیٹی کے اپنے گھر میں تو 3 دن آگے ہوتے تھے, اور جو مدد کی کمائی تھی وہ تو ساری غریبوں اور یتیموں میں پہلے ہی جا رہی تھی. تو کس بنیاد پہ ان سے یہ پتہ چھینا گیا, دیا گیا, اس کے پیچھے تھنک ٹینک کیا چاہتا تھا, اور کیا ان کی مرضی تھی, ایک تو یہ بتا دیں. دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بی بی پاک نے جب یہ بات کہی تھی کہ رات کی سیاہی بن جائے دن کی روشنی, اتنے ظلم ہوئے ہیں, تو یہ ظلم جو انہوں نے خود کہے ہیں اور اہل سنت کی کتابوں میں ہیں بھی یہ سارے, اور جانتے بھی یہ سارے ہیں, تو پھر آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کو اندھیرے میں رکھا ان کو پتہ نہیں ہے, ان کو بتایا نہیں گیا ہے. یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی پھر اگر آپ انہیں ایسے چھوڑ دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بے قصور ہو جائیں گے. جن کا قصور ہے وہ بے قصور گنے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظلم ہے, ظلم کو چھپایا نہیں جا سکتا. اور تیسری بات یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب رسول پاک نے یہ کہا تھا کہ جس نے بیبی کو ناراض کیا اس نے مجھے خدا کو ناراض کیا, اب یہ جو خدا کو ناراض کرنے والے ہیں یہ کس طریقے اس بنیاد پہ اپنی چھاتیوں میں نالین سجائے پھرتے ہیں. لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں, لبیک یا رسول اللہ, اور جہاں کی قربانی جبکہ خدا بھی ان سے ناراض ہے, بیوی بھی ناراض ہے, اور رسول پاک بھی ناراض ہے. تو پھر کون سے لوگ ہیں جو اس طرح کہیں گے کہ یہ ان کو یہ خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. بہت شکریہ بہت شکریہ. ابھی قبلہ کی طرف واپس آتے ہیں تو پھر قبلہ اس کا بھی جواب دیں گے. سر تھوڑا سا مختصر کریں گے کیونکہ پھر مسائل کا بھی ٹائم ہم نے رکھنا ہے. اور جس طرح سے ابھی بات ہو رہی ہے اس میں اگر ہم فضائل جناب زہرا سلام اللہ کو دیکھیں تو کیا صرف اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے مکتب اہل بیت سے
آپ کے محبین میں سے اس کے آپ کے فضائل کے ماننے والے ملتے ہیں، یا غیر محبین میں سے حتیٰ کہ غیر مسلمین میں سے بھی جو ہے وہ ہمیں لوگ ایسے ملتے ہیں؟ اگر اس کا مختصراً جواب دے دیں تو پھر میں قبلہ کی طرف جاؤں گا، پھر مسائل سننے آپ سے. جی اگر آپ کی اجازت ہے میں بہت اختصار کے ساتھ بتاتی چلوں بسم اللہ. کہ بسم اللہ. حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جیسے مولانا صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی، میں اس لیے کہ یہ اختلافات سب ہم بالائے طاق رکھ کر آ جائیے جناب فاطمۃ الزہرا کو محور اور مرکز وحدت اور یونٹی بنا کر ایام فاطمیہ میں اسلام کی بالادستی کے لیے ہم سب آواز اٹھا لے. چلے چلتے سبحان ہیں اللہ. کہ کرسچن میں ایک پروفیسر ہے، کرسچن مسیحی ہے، اور ان کا نام ہے سلیمان کتانی. گوگل پہ سرچ کر کوئی لیں، فرمائیے. جو بھی چاہے سلیمان گا کتانی. انہیں مل جائے گا. سلیمان کتانی یہ کرسچن ہے لبنان میں، اور بہت سارے بے شمار کتابیں کوئی جو فرمائیے ہے حضور، انہوں کوئی نے فرمائیے. لکھی ہے. لیکن عجیب بات ہے انہوں نے اپنی لائف میں کوئی کہا فرمائیے. یا عیسیٰ مجھے اتنی زندگی دے دے کہ مجھے ایک بہت اہم کام کرنا ہے. پوچھا گیا کہ وہ اہم کام کیا ہے، اس پر انہوں نے اللہ. کہا کہ مجھے شأن بنت رسول اللہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ پر اکبر. ایک کتاب لکھنی ہے، کیونکہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب تک فاطمہ راضی نہ ہو عیسیٰ بھی راضی نہیں ہوگا، روح القدس بھی مجھ سے اللہ اکبر. راضی نہیں ہوگا. نہیں. انہوں نے اللہ کتاب اکبر. لکھی، اور اپنی کتاب کا نام میں بتا دوں، سلیمان کتانی نے جو بک لکھی ہے عربک میں ہے، بڑی پیاری بک ہے. جنہیں عربک آتی ہے وہ ضرور جو ہے اس کتاب کو لے لے. وہ ہے وتر فی عمد جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، اور وہ بہت خوبصورت کچھ جملے میں بتا دوں آپ کو کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. وہ کہتے کبیر القلب منیر اللب، یعنی فاطمہ کی وسعت قلبی کو اگر دیکھا جائے، پوری دنیا کے سعہ صدری کو آپ سمیٹ لو اور فاطمہ کے سعہ صدری کو ایک سائڈ پہ رکھ لو، وہ حاوی آئے گا. وَمُنِيرُهُ اللہ اللَّبْ، اکبر. عقیلِ بنی ہاشم اگر بیٹی زینب کبریٰ ہے، عقیلۃ العرب نہیں، بلکہ وہ اپنے بک میں کہتے عقیلۃ العالم بنت رسول اللہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام بے اللہ شک. علیہا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا کہ فاطمہ وہ ذات ہے کہ مخفیۃ قبرہا و مخفیۃ قدرہا. نہ صرف فاطمہ کی قبر مخفی ہے بلکہ فاطمہ کی قدر بھی مخفی ہے. مطلب فاطمہ کی معرفت، فاطمہ کی فضیلت، فاطمہ کا مقام، فاطمہ کی بلندی. اور وہ کھل کر کہتے ہیں آنی لیس بمسلم، میں مسلمان نہیں ہوں، انا لیسا شیعہ، میں شیعہ نہیں ہوں، لیکن میں عاشق فاطمۃ الزہرا ہوں. اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب تک فاطمہ راضی نہیں، عیسیٰ اور رب عیسیٰ بھی مجھ سے راضی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. سلیمان سبحان اللہ. کتانی. اور اگر آپ کی کتانی. اجازت ہے میں ایک اور بتا دوں میں کہ جن کا نام ایک ہے مختصر سی کال احمد لے لوں. خلیل جمعہ. مختصر سی کال لے لوں، میں ہولڈ پر ہے، پھر میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ سے ایک بہت چھوٹا اور بہت ضروری سوال پوچھا. جی بسم اللہ فرمائیے، تیزی سے فرمائیے. دو علماء بیٹھے ہیں، سر میں زیادہ وقت جی بسم اللہ. بہت بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے خطبے میں سے ایک فقرہ ہے، لائن ہے کہ انہوں نے دربار میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی چاہے سب کافر ہو جائے. یہ انہوں نے خطبے میں فرمایا تھا. میرا مطلب کسی کی توہین کرنا نہیں ہے، میرا مطلب صرف یہ ہے کہ اس خطبے میں جو ہے، آواز میری آپ کو آ رہی؟ جی صاحب آ رہی ہے، کمپلیٹ کیجیے تیزی سے. جی میرا مطلب کسی کی بھی توہین ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا. صرف یہ اس کا مطلب یا ایو رسول جو المائدہ 67 کی ہے کہ کلی وہ ہے مراد. ٹھیک ہے، میں ابھی قبلہ کی طرف جاتا ہوں تو پھر سوال لگتا ہوں. ٹھیک ہے آگے آپ کا سوال. کوئی پرواہ نہیں ہے چاہے کوئی سب کافر ہو جائے. ٹھیک ہے، پاک نے فرمایا. بالکل صحیح. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. میں بہت معذرت اپنے کالر سے چاہتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے، اور آج چونکہ شہادت دینے مسائل بھی سننے. اسسٹنٹ اپنی بات مکمل کیجیے، پھر میں تھوڑا سا قبلہ کی طرف بھی جاؤں گا، پھر چونکہ مسائل کے آپ کی طرف آنا ہے. بسم اللہ. جی تو یہ احمد وہ تو پہلے کرسچن تھا،
لیکن یہ ایک ہاں اور ہے احمد خلیل جمعہ، یہ مفتی ہے سیریا کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، یہ صاحب ہے، یہ وومن امپاورمنٹ پہ اور نساء الانبیاء پہ اور نساء اہل بیت پر انہوں نے کتاب لکھی، اور اس کتاب میں وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے موسوی بھائی وہ جملہ لکھتے ہیں جو میں نے کبھی شیعہ کتب میں نہیں پڑھا. وہ لکھتے انہا کانت لسجایا ابیہا مرآتن. ہو از فاطمہ؟ کون ہے فاطمہ؟ فاطمہ کانت لسجایا ابیہا مرآتن. فاطمہ رفتار میں، فاطمہ کردار میں، فاطمہ بصیرت میں، فاطمہ سیاست میں، فاطمہ زہد و عبادت میں، فاطمہ سخاوت میں اپنے بابا رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ کا آئینہ اور نچوڑ. سبحان اللہ، بہت اور خوبصورت. اس کے سسٹر میں بعد ابھی آپ کی رو کر اپنے بک میں لکھتا ہے کہ لیتنی، یہ جو لیتنی ہے نا عربک میں اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ کا کوئی ارمان ہو، وش ہو، اور لاسٹ مومنٹ پہ آپ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہو کہ خدایا اتنی مہلت مجھے دے دے کہ میں یہ کام کروں. تو احمد خلیل جمعہ اپنے بک میں لکھتے ہیں لیتنی، خدایا تو مجھے اتنی مہلت دے دے، استطیع، کہ اتنی ایبلٹی اور استعداد مجھے دے دے. کتابت حیات فاطمہ الزہرا بالاوراق الورد بالمشک والعنبر، میں مشک و عنبر سے پھولوں کے پتوں پر فاطمہ کی حیات طیبہ پر کتاب لکھوں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. سسٹر بہت خوبصورت. دل تو چاہ رہا تھا کہ اس پر اور ابھی سنتا رہتے مگر وقت کی تنگی ہے. ابھی میں قبلہ کی جانب جاؤں گا، پھر آپ کی طرف مسائل کے لیے آتا ہوں. ایک مختصر سی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مختصر سی کال لوں گا ابھی کو. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بھائی میں نواز بٹ کر رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بالکل بالکل صرف 30 سیکنڈ پھر کال کلوز کر رہا ہوں. اس کے بعد 30 سیکنڈ. اختلافات کو بڑا طاق رکھ کر ہاں جی مسلمان ہماری جو بی بی فاطمہ ان کی سیرت، ان کے ایک اعلیٰ کردار کو اپنائیں. بالکل صحیح. آپ کا ان کا ادا کر سکتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ وہ کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. بہت شکریہ بہت شکریہ. بابا کو بھی بہت بہت خوشی دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور اس کے ساتھ میں کنٹرول روم سے درخواست کروں گا کہ لائف نمبر ہٹا دیں. اب کال شامل نہیں کر سکیں گے کیونکہ مسائل کا وقت قریب آ رہا ہے. قبلہ آپ کی جانب جاؤں گا. سب سے پہلے لوگ عقلی دلیل مانگنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کی جماعت، وہ لوگ جس کے اندر جن کو صحابی کا ٹائٹل ہے، وہ دروازہ گرائیں، آگ لگائیں. عقلی دلیل. اور دوسرے جو ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ شہزادی کے خطبہ فاطمیہ کے اندر ایک جملہ کہ چاہے پروردگار کو پرواری سب کافر ہو جائیں، سورہ مائدہ کو انہوں نے ریفرنس بھی دیا. یہ دو چیزیں اگر قبلہ آپ اس کو 5 منٹ میں مکمل کر دیں تو نوازش ہوگی تاکہ ہم آپ مسائل پہ ٹائم بچ جائے. بالکل ضرور. نہیں، دونوں سوال بڑے اہم ہیں اور کافی تفصیل طلب ہے، لیکن ہم اختصار سے انشاءاللہ عرض کریں گے کہ دیکھیں یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو، کیسے یہ کوئی دلیل ہے کیا؟ یعنی اس کو آپ دلیل مانیں گے؟ دیکھیں قرآن مجید نے ایک ایسا واقعہ بیان کیا ہے کہ اگر قرآن میں بیان نہیں کیا ہوتا تو یہی بات وہاں کہی جاتی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ 30 دن کے لیے گئے تھے، 10 راتیں اور روک لیا گیا، 40 راتیں سمجھ لیں. ان 40 راتوں میں پوری کی پوری قوم علاوہ ایک فرد کے، صرف ایک فرد اونلی، صرف ہارون کو چھوڑ کر پوری کی پوری قوم پلٹی. تو کیسے پلٹی کہ ایک گوسالے کو خدا مان لیا، اس کو پوجنے لگی. بتائیے استدلال قرآنی ہے. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. اب آپ کہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی بڑی امت وہ بھی پوجے گی کس کو؟ وہ بھی بچڑے کو. یہ تو عقل میں نہیں آتی، تو بات نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی، نہیں ہو گئی، یہ ہو گئی بات، ہو گئی. ہاں قرآن کا حصہ ہو گیا. ہاں حصہ ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ مثلا اگر کچھ لوگوں نے آ کے حملہ بھی کیا تو باقی مسلمان کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے وہ کچھ نہیں کہیں؟ ارے جب بچڑے کی پوجا پہ پوری کی پوری قوم خاموش رہ سکتی ہے. اور یہ بھی معتبر شیعہ اور سنی روایات میں ہے کہ تم بالکل بعینہ ہی حذو النعل بالنعل، تم وہی کرو گے ایگزیکٹلی جو اس امت نے کیا ہے. تو وہاں پر سب اگر بالکل صحیح. یہاں تو رکتے کالر کا سوال بھی شامل کر لیں. بالکل وقت میرے پاس محدود. جو بی بی فاطمہ سلام علیہ فاطمیہ کے اندر جملہ ہے خطبے میں کہ مجھے پرواہ نہیں، اللہ کو نہیں پرواہ کہ تاہی سب کافر ہو جائیں، سورہ مائدہ کا ریفرنس دیا. صرف 2 منٹ قبلہ. جزاک اللہ. نہیں وہ
بھئی دیکھیں قرآن نے کئی جگہ اس بات کو کہا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ بھئی جب تم اگر نہیں ماننا چاہتے ہو، خدا کو نہیں مانتے، تو تمہارے نہ ماننے سے خدا اصغر نہیں ہو جائے گا، خدا تو ہمیشہ اکبر ہے۔ اگر پوری کائنات مل کے اللہ کو اکبر کہنا سکے تو اللہ کچھ زیادہ بڑا نہیں ہو جائے گا، خدا خدا رہے گا۔ تم چھوٹے بڑے ہو جاتے ہو خدا کو مان کر نہ مان کر۔ تو شہزادی نے اپنے خطبے میں توحید کا ذکر کیا، رسالت کا ذکر کیا، قرآن کا ذکر کیا۔ واہ اتنی زیادہ تذکرے کی ضرورت کیا تھی اس مسجد میں؟ ضرورت یہی تھی کہ تم لوگ اگر واقعا خدا کو مان رہے ہوتے صحیح طریقے سے، اگر تم میرے بابا کو رسول اور نبی مان رہے ہوتے، اگر تم قرآن کی عظمت کو سمجھ رہے ہوتے، تو مجھے یہ سب کچھ خطبہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ خطبہ بیان کرنا یعنی یاد دلانا ہے توحید۔ تم نے خدا کو بلایا، رسول کو بلایا، قرآن کو بلایا، تب جا کر تم نے فدق چھینا ہے، تب تم نے میری بے حرمتی کی ہے۔ تم فاطمہ کو آخر میں فرمایا اعلموا انی فاطمہ، سمجھ لو میں فاطمہ ہوں۔ مطلب یہی ہے کہ اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ تم سب کے سب اگر اللہ کے دین کو چھوڑ دو تو ایسا نہیں ہوگا کہ ارے اب تو دین کی حفاظت کون کرے گا؟ تمہارے اوپر نہیں اللہ کا دین، اللہ کے دین کا احسان تم پر ہے، تمہارا کوئی احسان دین کے اوپر نہیں ہے۔ یہ مفہوم ہے جناب۔ بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت قبلہ۔ یقیناً دل چاہ رہا تھا کہ اور علمی نقاشات جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں، کیونکہ بڑی اس کے اندر بڑی کھول کے جو ہے وہ ایک صراط کی بات ہے، بالکل راستے کو مشخص کیا جا رہا ہے، مگر وقت کے اندر رہتے ہوئے ہم نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ سسٹر تیزی کے ساتھ آپ کی طرف آؤں گا، اور اس وقت خالصتاً آج کے دن کے مسائل، آج جوانان جنت کے سرداروں پہ کیا گزری، آج کس طرح امیر المومنین سے جو آپ کی رفیق حیات کی جدائی ہے وہ کس طرح سے ہوئی، تاریخ نے ہمیں کیا کچھ لکھا۔ میرے پاس 5-7 منٹ ہیں، سسٹر اس کو بیان فرما دیں، بسم اللہ۔ میری جسارت ہوگی کہ میں مولانا صاحب کے سامنے لب کشائی کروں، لیکن بہت اختصار کے ساتھ بتا دوں کہ آج صرف اور صرف حسن، حسین اور زینب و ام کلثوم کی یتیمی کا دن نہیں ہے، آج ہم سب یتیم ہو رہے ہیں۔ آج ہماری ماں کی شہادت ہے، آج ہماری ماں کو بہت ہی غربت کے ساتھ، مظلومیت کے ساتھ، شہادت کے بعد آپ سوچئے رات کی تاریکی میں کائنات کی ملکہ کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ رسم دنیا ہے، چاہے کووڈ میں ہی کیوں نہ ہو، کہا جاتا ہے کہ اتنی دیر جنازے کو رکھ دیا جائے کہ پبلک آ جائے، اس کے پیارے آ جائے، عزیز و اقارب آ جائے اور شان و شوکت کے ساتھ جنازہ اٹھا دیا جائے۔ لیکن عجیب ہے کہ جناب زہرا آج علی کو بلا کر وصیت کرتی ہے، یا علی میری قبر کے 40 نشان بنانا، اصلی نشان مٹا دینا، یا علی میری قبر کا پہرا دیتے رہیے گا، یا علی جاتے جاتے بتاتی چلوں میری حسرت تھی کہ آپ کو بابا کے ممبر پہ میں دیکھ لوں، یا علی میرا جنازہ آدھی رات کے وقت اٹھانا، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرانا، آج یا علی میری قبر پر کبھی کبھی میری اولاد کو لانا، یا علی میرے زخموں کا مرہم ہے، میرا غریب، میرا مظلوم، میرا حسین۔ ایام فاطمیہ ہے، سیدہ سے ہم شرمندہ ہے، اپنی شرمندگی کا اعلان ہے۔ میں سمجھتی ہوں یہ پروگرام، یہ لائیو ٹرانسمیشن، یہ مجالس، کہ آج مدینہ منورہ میں بڑی بڑی عمارتوں میں روشنیاں، جھلملاتا ہوا مدینہ، لیکن 4 اماموں کی قبر پہ، فاطمہ کی قبر پہ چراغ نہیں جلتا۔ میں آج رونے والوں سے کہوں گی، جب آپ اپنی کسی عزیز کی قبر پہ پھول چڑھا دیجئے گا، چراغ جلائیے گا، تو ایک فاطمہ کے نام پہ جلائیے گا، وہ فاطمہ جو اہل سنت نے کہا مجہولۃ قبرہا و مجہولۃ قدرہا، کہاں ڈھونڈے تیری رنگ گلیوں میں، ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں اکثر سوچا کرتی ہوں، حاجی جب حج پہ جاتا ہے نا، کوئی حاجی بیٹھا گواہی دیتا ہے، کوئی کہتا ہے واپس آ کر جدہ کی سڑکیں بڑی اچھی تھی، کوئی کہتا ہے مکہ کے ایئر کنڈیشنز اور حرم کی تعریف کرتے، مگر جو عاشق زہرا ہے وہ رو رو کر کہتے ہیں کہ آخر محمد کی بیٹی کا قصور کیا تھا؟ آباد ہے سارا مدینہ
ویران ہے. ایک زہرا کی قبر آج بھی مدینے میں محمد کی بیٹی کی قبر پر فوجی تازیانے لے کر کھڑے ہوئے ہیں. کوئی رو نہیں سکتا، ہاں نہ کوئی ماتم کر سکتا، لیکن ڈرتے ڈرتے ایک مومن دوسرے مومن سے کہتا ہے وہ جو سامنے چھوٹی سی قبر نظر آ رہی ہے نا، یہ ماں ہے حسن اور حسین کی. اجرکم اللہ. بس آخری جملہ میں بتاتی چلوں، اتنا مارا مسلمانوں نے کہ جس کی تسبیح ہے اسی سے تسبیح نہیں پڑھی جا رہی. آج فاتح خیبر آواز کے ساتھ گریہ فرما رہے ہیں، اور جب آج ماں کی جنازے سے ودا کے لیے بچوں کو پکارا علی نے، فضا میرے بچوں کو بلا لیجئے گا. زینب آتی ہے، ام کلثوم آتی ہے، حسن آتا ہے، مگر علی نے کیا دیکھا کہ حسین نظر نہیں آ رہا. حسین سے کہا گیا بیٹا آ کر اپنی ماں سے آخری دیدار کیجئے گا، اب قیامت تلک کبھی ماں کو نہیں دیکھ پائیں گے. تو یہاں وہ جملہ ہے عظمت فاطمہ کا کہ سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین نے فرمایا کہ بابا مجھے بتائیے، کیا میری ماں فخر مریم نہیں ہے؟ کیا میں فخر عیسیٰ نہیں ہوں؟ عزادارو، یہاں حسین نے اتمام حجت کی کہ فاطمہ کون ہے. بس یہ وہ قیامت کی گھڑی تھی کہ جب تک ماں مجھے نہیں بلاتی میں نہیں جاؤں گا. خدا کی قسم روایات میں ہے بندے کفن ٹوٹ پڑے، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، آ میرے لال حسین ماں سے ودا کے لیے. اور یہاں پر امام حسین علیہ السلام ودا فرماتے، اور جب یہ جنازہ نکلتا ہے، تاریخ میں یہ غریب جنازہ جس میں 14 لوگ تھے، کائنات کی ملکہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، اور علی نے جب آہٹ کی آواز سنی، کہا حسن مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے. مولا حسن نے یہاں فرمایا ہاں زینب و ام کلثوم ہے. علی کی غیرت کو گوارا نہ تھا، اور مولا کائنات نے جنازہ زمین پر رکھا اور فرمایا کہ جا کر زینب کو بتا دیجئے کہ میری غیرت کو گوارا نہ ہے، وہ چوکھٹ سے باہر در قدم نہ رکھے. میں کہوں گی یا علی، یا علی، مدینہ کا شہر ہے، رات کی تاریکی ہے، بھائیوں کا سہارا ہے، باپ کا سایہ ہے، زینب کے سر پر برقع ہے، اور آپ زینب کو ماں کے جنازے میں آنے کی اجازت نہیں دے رہے. یا علی، بازار شام میں دیکھیے گا جہاں 18 بھائیوں کا سر نو کے نیزہ پر ہے، ایک ہی رسن سے گردن بندھے ہیں. زینب کمر سیدھی کرتی ہے تو بچوں کی آواز آتی ہے پھپھی اماں ہمیں معاف کر دیجئے. جب آپ کمر سیدھی کرتی ہے، گردن ہماری کھچتی ہے، ہمارا قصور نہیں. کوئی کھجور پھینک رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی آگ کی چنگاریاں پھینک رہے ہیں، مگر رسول کی بیٹی کی ایک ہی آواز ہے، ما رأیتو الا جمیلا. خدایا قبر فاطمہ کی غربت کا واسطہ ہے، آج علی کی مظلومیت کا واسطہ ہے کہ جب جنازہ اٹھاتا ہے، کوئی اٹھاتا ہے، کوئی قبر میں اترتا ہے اور جنازہ اتارنے میں مدد دیتا ہے. علی نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی محرم نہیں تھا. یہ وہ قیامت کی گھڑی تھی جہاں فاتح خیبر نے رو کر رسول کو پکارا، یا رسول اللہ اپنی امانت لے لیجئے گا. یہ وہ گھڑی تھی جہاں 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور آواز آئی، یا علی میری امانت مجھے دے دیجئے. تجھے غربت علی کا واسطہ ہے، ہمیں مدافع ولایت بنا دے، ہماری عاقبت بخیر فرما دے، ہمارے بچوں کو حسنی حسینی اور زینبی بنا دے. اللہم عجل ولیک الفرج. تجھے زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ ہے، جو بیمار ہے انہیں شفاء کامل و عاجل، جو بے اولاد ہے ان کے گودوں کو آباد، اور ہم سب کی عاقبت بخیر، اور ہمیں فاطمی بصیرت، ہمیں فاطمی معرفت، ہمیں فاطمہ کی قربت اور انسیت عطا فرما دے یا اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون.
تو ناظرین ہماری خصوصی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو گیا، ہمارے پروگرام کا تو وقت تمام ہوا، مگر ہماری اسکرین سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مصونیت، کیونکہ شہزادی اول مدافع حریم ولایت ہو کر شہید ہو کر اس دنیا سے رسول اللہ کے پاس جا رہی ہیں، اس عالم میں کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور آپ کو امت نے اپنے گھر میں بھی رونے نہیں دیا کہ جن چند دن رسول اللہ کے بعد آپ زندہ رہی تو بیت الحزن جا کے جو مولا بن مومنین نے مدینے سے باہر بنوایا، وہاں جا کر جو ہے وہ رسول اللہ کو یاد کر کے گریہ فرماتی رہی۔ اسی کے ساتھ ہم انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں علامہ سید محبوب مہدی عابدی صاحب کے امریکہ سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ہمارے ساتھ ہم عالمہ معصومہ جعفری صاحبہ کے بھی انتہائی مشکور ہیں، آپ کینیا سے ہمارے لیے آپ نے قیمتی وقت اپنا نکالا، اپنے دونوں مہمانوں کی انتہائی ممنون و مشکور ہیں۔ اور اس کے بعد ہماری اگلی ملاقات جو ہے وہ آپ